ہندوستان کے اندر ہمارے لیے جو مسائل درپیش ہیں اسی کی مناسبت سے آج میں بخاری شریف میں جو باب وقف کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، وقف کیا ہے اور ہندوستان کے اندر وقف ترمیمی بل جو پاس ہوا ہے وہ کیا مسلمانوں کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ گرچہ کہ علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور عمائد قوم سے، قائدین سے سن رہے ہیں، اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہیں، موبائل میں یہ باتیں نشر ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں بعض مسلمان بھائی اس میں الجھن میں ہے کیا یہ حقیقت، تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے شرعی طور پر اس کی حقیقت ہے کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کروں گا تاکہ یہ ذہنی جو الجھن ہے ہم سے دور ہو جائے، اور ہم کو اس کے لیے کیا لاہے عمل تیار کرنا ہے آئندہ کے لیے۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، اگر آپ صفحہ پوچھیں تو 382 صفحہ نمبر ہے۔ اس کے اندر چونکہ حدیث نمبر نہیں ہے اس لیے میں آپ کے سامنے حدیث نمبر نہیں پیش کر رہا ہوں۔ کتاب الوصایا سے پہلے ہے، یہ کتاب الوصایا، کتاب الشروط کے اندر لائے، کتاب الشروط اس کے بعد آتا ہے کتاب الوصایا، صفحہ نمبر 382۔ یہ عربی کتاب میرے سامنے ہے، میں نے جو مختصر عبارت پڑھی ہے اس سے پہلے ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، وہ ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر کی وہ آیت میں نے پڑھی ہے، زکوٰۃ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے متعلق وہ آیت پڑھی ہے، تو دونوں کی مناسبت سے میں نے پڑھی ہے۔ اب ترجمہ کروں گا، اس کا مفہوم بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بات بیٹھ جائے۔ یاد رکھے کہ کوئی بھی مسلمان چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بالغ ہو، چاہے نابالغ ہو، چاہے جنونی ہو، مجنون دیوانہ ہو، چاہے عقل مند ہو، سب کے لیے وقف سے ہر ایک کو تعلق ہے، ہر ایک کو تعلق ہے، ہر ایک کا تعلق ہے، اوقاف سے، وقف سے ہر ایک کا تعلق ہے، کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی بھی اس سے مستثنیٰ ہے ہی نہیں۔ آپ بولیں گے کہ بھائی میرے لیے کیا وقف ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں پراپرٹی، میرے کو تھوڑی جواب دینا ہے حکومت کو، یہ جو آپ کے جو ذہن میں میرے ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے غلط ہے۔ آپ بتاؤ، یہاں بیٹھنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق مسجد سے ہے نہیں ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان مسجد کے لیے آتا ہے، تو مسجد جو ہوتی ہے یاد رکھ لیں کہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ وقف ہوتی ہے، موقوفہ ہوتی ہے۔ تو آپ وقف کی زمین میں نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ عالم نہیں ہے، چاہے مالدار ہے، غیر مالدار ہے، عقل مند ہے، غیر عقل مند ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے۔ اچھا، مسجد سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ اب دوسرا، کوئی اس کے اندر کوئی دنیا کا کوئی فرد دعویٰ نہیں کرتا کہ میں آیا ہوں اور دنیا سے جانے والا ہوں، نہیں جانے والا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا، سب کو جانا ہے۔ کہاں جاتا ہے وہ ہمارے پاس؟ قبرستان۔ کہاں جاتا ہے قبرستان؟ اپنے گھر میں تو کوئی مدفن نہیں ہوتا، کسی کو اپنے گھر میں دفنایا جاتا ہے کہ بتائیے کوئی؟ نہیں، قبرستان ہوتا ہے، وہ بھی موقوفہ ہوتا ہے، وہ بھی وقف کی زمین ہوتی ہے، حالانکہ پاگل ہے تو بھی اسے وہ دفنانا ہے، نابالغ ہے تو دفنانے کا تعلق ہے، عورت ہے تو بھی دفنانا ہے، عالم ہے تو بھی دفنانا ہے۔ پاگل پر گرچہ نماز فرض نہیں ہے کیا؟ پاگل پر نماز فرض، پاگل پر زکوٰۃ، پاگل پر حج،
مگر وقف کا تعلق پاگل سے ہے. اسے دفنایا کہاں جا رہا ہے؟ قبرستان میں دفنایا جا رہا ہے. اب مسجد کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں، آج ظہر کی نماز آپ نے ادا فرمائی. اسی طرح اللہ اگر آپ کو توفیق دے دے، دولت آ جائے، حج کو چلے جائے، تو حج کے طریقے، نماز کے طریقے، روزوں کے طریقے، اس کے مسائل، اس کے احکام کو جاننے کے لیے مدرسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ایک کا مدرسے سے تعلق ہے، ہر ایک کا مدرسے سے تعلق ہے. کہیں مدرسہ نہیں تو خانقاہ کا تعلق ہے، خانقاہوں سے تعلق ہے، ہر ایک کا جڑا ہوا ہے، کوئی بھی اس کے اندر مستثنا نہیں ہے. اسی لیے یاد رکھو کہ رسول پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینۃ المنورہ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے وقف کا کام کیا. آپ نے زمین خریدی، اللہ کے لیے مسجد نبوی بنانے کا حکم دیا اور وقف کر دیے زمین کے لیے، اللہ کے لیے. کوئی بھی اس کے اندر مستثنا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بری کر لیں گے، بھائی میری تو پراپرٹی نہیں ہے، نہ میری مسجد سے تعلق ہے. مسجد میں آتے ہو نماز ادا کرنے کے لیے، مسجد کی جگہ پر آپ کوئی غیر قبضہ کرے تو آپ برداشت کرو گے؟ قبرستان کے غیر قبضہ برداشت کرو گے؟ آپ کی مسجد کو ڈھا دیا جائے تو برداشت کرو گے؟ قبرستان کو ڈھا دیا جائے تو برداشت کرو گے؟ برداشت کرو گے تو ایمان نہیں ہے. برداشت کر رہے نہیں، مجھے کیا کرنا ہے، میرے تو گھر ہے، ارے خود غرض ہے تو یاد رکھو. یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور آج جو وقف ترمیم جو بل پاس ہوا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری الجھنیں آپ کو بتا رہے ہیں. میں الجھنوں کو ادھر نہیں جاؤں گا، ہمیں کیا کر رہا ہے مختصر اور اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا. تعلق، ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ ہر ایک مسلمان کا تعلق جڑا ہوا ہے وقف سے، آپ انکار نہیں کر سکتے. اب میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، اس کو پہلے سن لیجئے اور قرآنی آیت کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں آپ حاضر ہوئے. کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حاضر ہو کر عرض کرنے لگے. کیا عرض کرتے ہیں؟ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دربار میں آئے، آ کر کہنے لگے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے زمین خیبر کی جو زمین مجھے ملی ہے، مال غنیمت میں جو ملی ہے، بڑی عمدہ زمین ہے یا رسول اللہ، بہت اچھی زمین ہے. آپ مجھے حکم دیتے ہیں یستعمروا فیہا، کیا حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ؟ فقال یا رسول اللہ انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندی منہ، میں نے ایسی زمین پائی ہے اور میرے پاس دوسری زمین ہے نہیں اس سے بہتر. اب ہم اپنا جو مال وقف کرتے ہیں تو غور کرو، ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں غور کرو. وہ کہتے یہ ہیں کہ میرے پاس جو پراپرٹی ہے، جتنی زمینیں ہیں، جتنی دولت ہے، سب سے بہتر میرے پاس ہے، وہ وقف کرنا چاہتا ہوں. کیا کوئی سب سے بہتر زمین اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ذرا غور کر لیں، ہم اپنے ذہن پہ بار ڈال لیں اور ڈال کر ذرا سوچیں کیا ہم وقف کرتے ہیں کیا. اور یاد رکھو ایک مرتبہ اللہ کے راہ میں کوئی زمین وقف کر دی گئی، اب وہ اللہ کے لیے ہوئی، کسی بشر کی ملکیت اس پر نہیں رہی. اور یہاں تک کہ واقف نے اگر مسجد کو وقف کر دیا تو درگاہ یعنی قبرستان کے لیے نہیں استعمال کی جا سکتی ہے. قبرستان کے لیے وقف کر دیا تو مسجد کے لیے نہیں ہو سکتی. مدرسے کے لیے وقف کر دیا تو مسجد نہیں بنائی جا سکتی. جس چیز کے لیے وقف کی گئی وہ زمین اسی کے لیے وہ رہے گی، کسی کا کوئی اختیار نہیں. اب وہ اللہ کی ملکیت بن گئی، وہ اللہ کی ملکیت بن گئی. وہ اگر یوں مان لو کہ آپ کے مکان کو اگر کوئی ڈھانے والا ہے، آپ کے مکان کو کوئی گرانے والا ہے، تو کتنی بے چینی ہوتی ہے آپ کو، کتنی بے چینی ہوتی ہے. اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کوئی بلڈوزر لا کے کھڑا کر دے تو کہاں جاؤں، عدالت جاؤں یا پولیس محکمے میں جاؤں یا کوئی غنڈوں کو ٹھہرا کر دوں، کیا اپنی اولاد کو قربان ہونے کے لیے بچھا دوں.
کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے وسائل کھڑے کرتے ہیں. اپنے مکان کو اگر کوئی ڈھا رہا ہے حکومت کی جانب سے ہو یا اور غیر طریقے سے، تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ کی ملکیت کو برباد کرنے کے لیے اگر کوئی آ جائے تو وہاں کیوں آپ کا من نہیں ہوتا کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور اس کا دفاع کروں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نہیں سوچے ہیں تو سوچ لو، نہیں جانے ہیں تو جان لو. اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے، اللہ اس چیز سے بھی واقف ہے. آپ بری نہیں ہو سکتے. اب نماز پڑھ لیا میں مسلمان بس کافی ہے میرے لیے، ایسا نہیں چلے گا. آپ کے اندر جتنی استطاعت و صلاحیت ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت کے مطابق اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس پوچھ ہوگی. کچھ بھی صلاحیت نہیں، کم سے کم دعا تو کرے، اسے برا تو جانے اس فعل کو، یہ غلط انہوں نے کام کیا ہے، یہ جو حکومت موجودہ حکومت جو کام کی ہے وہ غلط ہے، اس کو برا جانے، دعائیں کرے. اتنی تو آپ کے اندر ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے. اگر اس کا بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے دربار میں جواب دہ ہوں گے. کیوں؟ اللہ کے لیے جو موقوفہ زمین، جو غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، مسلمانوں کے لیے جو وقف اللہ کے لیے زمین کی گئی تھی، اس کے لیے اٹھ کر کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ مسجد کے لیے وقف کی گئی تھی، مدرسے کے لیے وقف کی گئی تھی، خانقاہ کے لیے، قبرستان کے لیے وقف کی گئی تھی، اس کے لیے کیوں نہیں اٹھ کر کھڑا ہوا؟ اللہ کی جانب سے سوال ہوگا. جب جواب نہیں دے پائیں گے، یہ ذہن میں لے آئیں. اب حدیث کا ترجمہ سن لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس سب سے بہترین زمین ہے. انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندی منہ فما تأمر بھی. یا رسول اللہ آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ حکم کیا دیتے ہیں؟ کیا کروں یا رسول اللہ؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. حضور نے فرمایا اس کی اصل کو کیا کرو؟ اپنے پاس رکھ لو. اصل جو ہے، اب اس میں سے جو بھی مال آئے گا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو. پھر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا. یہ پہلا آپ سن لیجئے، پورا اس کے اندر، اس حدیث کے اندر پورا ریکارڈ ہے، یہ پورا کا پورا وقف کے اندر. وقف کا مسئلہ اسی سے ثابت ہوتا ہے، اور بہت سارے احادیث شریف آئے ہیں اس کے اندر سے. یہ اہم حدیث ہے، یہ اہم حدیث. فتصدق حضرت عمر نے، فتصدق بها عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ صدقہ کر دیا. اور اس کے اندر لکھ دیا بتا انه لا تباع، یہ زمین نہیں بیچی جا سکتی. ولا تهب، نہ کسی کو ہبہ کی جا سکتی ہے، نہ ہبہ کی جا سکتی ہے، نہ بیچی جا سکتی. لا تورث، کوئی اس کا وارث نہیں بن سکتا. نہ میرا بیٹا بنے گا، نہ میری بیٹی بنے گی، نہ میرا بیوی بنے گی، نہ میرا کوئی خاندان کا فرد بنے گا. تو یہی تو قانون لا رہے ہیں، وارث نہیں بنے گا. تو اب یہ قانون چینج کر کے جو لا رہے ہیں، نہیں وارث بنے گا. اگر بیٹا کوئی دعویٰ کر دیا تو اس کی ملکیت بن جائے گی، اس کی ملکیت بن جائے گی. وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، آپ نے یہ لکھ دیا کہ صدقہ ہوگا کن لوگوں کے لیے؟ فقراء کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اللہ کے راستے میں، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، مسافر کے لیے، والضیف، مہمان جو آیا ہے، مہمان اگر مدینہ کو آئے گا کوئی، یہاں آئے گا تو ان کے لیے کھانے کے لیے، رکنے کے لیے، اہتمام کرنے کے لیے. پھر اس کے اندر اور مزید لکھا لا جناح علی من ولیھا ان یأکل منھا بالمعروف. اب اس زمین کی نگرانی کرنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اب انہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے، ان کی زمین کی نگرانی کون کرنا؟ ان کے بیٹے کریں گے، یا ان کے پوترے کریں گے، یا ان کی نسل کے علاوہ کوئی اور دوسرے متولی ہوں گے، یا کوئی کمیٹی ہوگی، کوئی ٹرسٹ ہوگا. مگر وقت تو ہو چکا ہے، اس کی نگہبانی تو ہوگی نا بھائی. اب نگرانی کرنے والے کے لیے اگر اس مال میں سے اگر کوئی نیکی کے ساتھ، نیکی کا ساخت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی وہ محنت کر رہا ہے، جتنا کام کر رہا ہے، اتنی اگر اجرت لینا چاہتا ہے اس میں سے تو لے سکتا ہے. جیسا کہ ایک مہینے میں اس کے لیے 10,000 روپئے تنخواہ نکالنا چاہتا ہے تو نکال
نکال سکتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اب یہ جو ہے موقوفہ جائیداد، جو پراپرٹی موقوفہ جو جائیداد ہے، اگر غیر مسلم، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاؤں آپ کو بہت آسانی سے، تاکہ اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اگر یہ مول صاحب کے بجائے، آپ کے مول صاحب کے بجائے کوئی شیعہ حافظ صاحب کو لا کے اگر کھڑا کر دیا گیا، حافظ تو نہیں ہوتی، کوئی عالم لا کھڑا کر دیا تو پوری گڑبڑوں گی نہیں ہوں گی، لیکن ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے بھائی۔ ارے زمین تو موقوفہ ہے، زمین موقوفہ ہے، زمین موقوفہ ہے، لیکن عالم جو ہے مسلمان کہلانے والا شیعہ آ کر پڑھا رہا ہے تو کیا پڑھیں گے آپ؟ کہیں گے نہیں، ہم نہیں پڑھتے کسی صورت میں۔ اگر اسی طرح شیعہ کے مسجد میں اگر کوئی جا کر کوئی سنی عالم پڑھا ہے تو برداشت کرے گا وہ؟ بولے گا نہیں۔ تو غور کرو، ایک شیعہ اور سنی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ایک غیر مسلم کو لا کے وقف کے اندر لا کر بٹھا دیا جائے گا بڑے عہدے پر، تو کیا وہ صحیح فیصلہ کر پائے گا؟ غور کرو آپ۔ تو غیر مسلم کے دو بڑے عہدوں پر حکومت کی جانب سے میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دیا، کوئی غیر مسلک کا اگر آ کر امامت کرے تو برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں مانتے آپ، اختلاف ہوگا۔ تو اب وہ جب دو آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو اختلافات چلتے رہیں گے، لڑائیاں جو جاری ہوگی، جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ گائیں تو عدالت کے پاس جائیں یا محکمہ پولیس کے پاس جائیں؟ جب ایک مرتبہ پاس ہو چکا، بل پاس ہو چکا، تو اب مسلمان ادھر ادھر سے لڑتے ہوئے پریشان حالت میں گھومتے رہیں گے۔ یہی تو چاہتی ہے حکومت۔ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ آپس میں لڑتے ہوئے، آپس میں الجھتے ہوئے، اب مسلمان پریشان حال ہے، کمیٹی چلے جا رہی ہے، فلاں جا رہا ہے۔ یہ اصل میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور مزید میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مثال کے طور پہ سمجھایا تھا آپ کے طرف۔ تو اسی طرح لا جناح علی من ولیھا ان یاکل منھا بالمعروف ویطعم غیر اور وہ کھا سکتا ہے، اتنا کھا سکتا ہے کہ اتنا وہ کھا سکتا ہے، ضیافت کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، مگر مالدار ہونے کے لیے نہیں، مال جمع کرنے کی غرض سے نہیں، وہ متولی جو ہوگا یا جو نگرانی کرے گا اس کے لیے نہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف۔ اب آئیے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہم تمہاری ہرگز نیکی قبول نہیں کریں گے، جو پسندیدہ مال ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ نیکی قبول نہیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ۔ اب بولو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، تم ہرگز جو ہے پا نہیں سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تمہارے پاس محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑا اچھا باغ ہے، عمدہ قسم کا باغ ہے، آپ تشریف لاتے ہو، اس باغ میں آتے ہو، وضو کرتے ہو، پانی پیتے ہیں، میٹھا پانی ہے، صحابہ پانی پیتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس کو وقف کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں میں وقف کرتا ہوں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، کئی صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو وقف کا جو تعلق ہے مسلمانوں کا راست ہے، مسلمانوں کا تعلق اس سے راست ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جتنے بھی جو ہے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کبھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آیا، پھر NRC کا مسئلہ آیا، پھر گاؤں رکشکوں کا مسئلہ آیا، کبھی جو ہے لو جہاد کا مسئلہ آ رہا، سب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ غور کرو، ہو رہا، مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ نہ یہ معاملہ سکھوں کے ساتھ ہو رہا، نہ عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا، نہ یہودیوں کے ساتھ ہو رہا، یہاں تک کہ یہ ہندوستان کے اندر اگر کسی قوم کو ستایا اور ذلیل کر دیا جاتا تو کون سی قوم تھی جانتے ہو؟ کون سی قوم تھی؟ ان کو شام میں کھڑے ہونے نہیں دیتے تھے۔ ادنا جو قوم آج امبیڈکر اتنا جو ہے اس کی جو نسل ہے امبیڈکر کہ وہ قوم سب میں زیادہ ذلیل سمجھی جاتی تھی، اس سے ان کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جا رہا ہے مگر مسلمانوں کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے۔
ان کے لیے کوئی قانون نہیں بنا، ان کے لیے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ. ان کے لیے کوئی قانون، حالانکہ ان کے پاس یہ ہے، اگر ان کا کوئی پنڈت ہے تو اپنے گھر میں اس کو اندر آنے نہیں دیتا، اپنے برتن میں نہیں کھلاتا، باہر کھڑا کرتا ہے. آج بھی ہے ان کے پاس دستور رسول، آج بھی ہے، آج بھی وہ ہے، مگر ان کے لیے کوئی قانون اور دستور نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے بنایا جا رہا. کبھی غور کیا آپ نے کیا ہوگا ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ اس پر ہم سوچتے بھی ہے نہیں سوچتے ہیں. کیا صرف ہم آئے دنیا میں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نہیں کہا کہ میں دنیا کے اندر انسان کو جو بھیجا رہا ہوں، کیوں بھیجا رہا ہوں جانتے ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے بھیجا رہا ہوں بول کے نہیں بولا اللہ تعالیٰ. بندے کو بنایا ہے عبادت کے لیے مطلق بولا، مگر اعلان کیا کیا جانتے ہو؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ بولا، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. میں حضرت آدم کو بھیجایا تو خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلافت کیا معنی ہوتی ہے؟ اتنے کمزور، اتنے ذلیل ہو گئے، اتنے حقیر ہو گئے، اتنا ادنا ہو گئے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. کون سا رول ادا کر رہے ہیں ہم؟ خلافت کا کون سا رول ادا کر رہے ہیں؟ فلسطین کے اندر ظلم پر ظلم، صرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لاشیں بکھرے ہوئی ہیں. کوئی فوجوں کی نہیں، کوئی لڑنے والوں کی نہیں، معصوم سے معصوم بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، عورتوں کی. کوئی اٹھتا ہے، کوئی بولتا ہے. کتنے ممالک ہیں مسلمانوں؟ کتنے ممالک ہیں؟ کوئی بولتا نہیں، بولتے، زبان نہیں کھلتی. دولت، کرسی، دنیا پرستی، اس میں سارے ملک پڑے ہوئے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ ملک پڑے. یہاں بیٹھنے والوں سے میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں، کوئی دن آپ کا نہیں گزرنا چاہیے جس کے اندر اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد نہ کرے. اگر وہ دین آپ کا بت رہا ہے، گزر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہے. کیوں؟ ارے آپ کو کہیں ایک جگہ اگر تکلیف ہوتی ہے تو بے چین ہوتے ہو، داڑھ میں درد ہے تو بے چین ہوتے ہو، سر میں درد ہے تو بے چین ہوتے ہو، پیر میں درد ہے تو بے چین ہوتے ہو، آنکھ میں درد ہے تو بے چین ہوتے ہو. مسلمان ایک دوسرے سے تعلق ایسا ہے، جڑا ہوا ہے، وہ جسد واحد کی طرح ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہو. اگر ایک دن بھی آپ کا ایسا بیت رہا ہے جس کے اندر آپ اپنے بھائیوں کو دعا میں یاد نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. ہر دن یاد کرنا ہے اپنے بھائیوں کو، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، فکر میں یاد رکھنا ہے. دشمن کے لیے کس طرح ہم اس کا سدباب کر سکتے وہ سوچنا ہے. اس کے مصنوعات کا ہمیشہ جب تک اللہ نے حیات رکھی ہے بائیکاٹ کرنا ہے. جہاں وہاں اس کے پاس جو مصنوعات اس کے بن رہے ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اتنا تو کر سکتے نا بھائی، ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے 2 کام تو کر سکتے نا. ایک دعا، اس کا جو بن رہا ہے پروڈکٹس جو بھی بنتا ہے اس کے پاس، اس کو آپ پیسے اس سے خرید رہے ہیں تو گویا اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. وہی پیسوں سے وہ ہتھیار خرید کر مسلمانوں کو مار رہا ہے. اس کی جو کمپنی ہے معلوم ہے، کچھ بھی ہو، میں جس طرح کتا کھانا حرام سمجھ رہے ہو اس طرح چھوڑ دو اس کو. اگر آپ کے پاس کتا کاٹ کر لا کر اس کا گوشت رکھ دیا گیا تو کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے. جیسے نفرت کرتے ہو ویسے ہی نفرت کرے، اس سے زائد نفرت کرے. کیوں؟ یہ جو فائدہ پہنچا رہے ہو، آپ 10 روپے بھی کی چیز لے رہے ہو تو 1 روپیہ اس کے خزانے میں جا رہا ہے. وہی 1 روپیہ خزانے کے ذریعے سے وہ 1 روپیہ مسلمانوں کا لے کر جمع کر کے وہ ہتھیار خرید رہا ہے. امریکہ کیوں نہیں بیچتا؟ کیوں نہیں دیتا؟ پیسے لے کر کرتا ہے وہ کام.
اگر وہ پیسوں کے اعتبار سے کمزور ہو جائے، ہتھیار کے اعتبار سے کمزور ہو جائے تو پھر نہیں لڑ سکتا وہ. ہمارے کو فکر ہی نہیں ہے نا بھائی، یہ چیز ہم عام نہیں کرتے. ایک تو وقف کا بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بتا دیا آپ کو، میں بتا دیا، ابھی تو بتایا نہیں کیا کرنا چاہیے. صرف یہاں ہم چل رہے ہیں کہ وقف کا تعلق مسلمانوں سے ہے. اب اس کے اندر بہت سارے میرے مسلمان بھائی ہم کو کیا کرنا ہے جو بول رہے تھے نا وہ نہیں بول سکتے اب. اور خاص بات کیا کرتے ہیں معلوم، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. قل یا اہل الکتاب، قرآن کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. قرآن کہہ رہا ہے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو بھی جمع کیا اس وقت، عیسائیوں کو بھی جمع کیا، چلو ہم تمہارا کلمہ ہمارا کلمہ ایک ہی چاہنا، تم بھی اللہ کو ایک ہی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے. یہ مشرکین جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے خلاف ہم لڑیں گے. آؤ کیا کہا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، تمہارا کلمہ ہمارا کلمہ ایک ہے. آؤ، اہل کتاب کو بلایا، قرآن بلایا، آؤ ہم مل کر لڑیں گے ان کافروں کے ساتھ. عیسائیوں کو بولا آؤ، تو عیسائیوں کو بلایا گیا، اکٹھا کیا گیا. اب یہاں وہ عیسائیوں کو بلا رہے ہیں، یہودیوں کو بلا رہے ہیں، کسی کو نہیں بلا رہے، خالی مسلمانوں کو جمع کر رہے ہیں. جمع ہو جاؤ بولے تو انہیں کیا کرتے معلوم، ہمارا کیا تعلق ہے اس سے، بولتے انہوں ایک بات، ہمارا کیا تعلق ہے، کیا تم مسلمان نہیں ہو، کیا مسلمان نہیں ہو. نہیں، اس کے اندر پھر شیخیں نکالتے، یہ شیخیں نکالتے ہیں. کس طرح شیخیں نکالتے ہیں، ان کی جو پراپرٹی ہے خود ان کی وقف کی پراپرٹی ہے. ارے بھائی اس وقت وہ کچھ بھی ہوگا، کیا بھی ہوگا، کلمہ پڑھنے والا تو ہے. جس طرح تو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے. جس طرح تجھ میں خامیاں ہے اس میں بھی خامیاں ہے. جس طرح تو نمازوں کو چھوڑا ہے اس طرح وہ بھی کوئی غلطی میں پڑا ہوا ہے، وہ چھوڑ دے کلمے کی بنیاد پر، کلمے توحید کی بنیاد پر. آج مسئلہ مسجد کا ہے، آج مسئلہ درگاہ کا ہے، آج مسئلہ قبرستان کا ہے، آج مسئلہ جو ہے مدرسوں کا ہے، وہ مسئلہ ہے. سب اکٹھے ہونا لازم ہے. وہ جا رہا ہے اس کے نفس پر، وہ جا رہا ہے اس کی پراپرٹی پر، وہ جا رہا ہے اس کے کردار پر، جا کر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اے مسلمانوں سنو، آپس میں مختلف نہیں ہونا بلکہ متحد ہونا، یکجا جمع ہونا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی شیخی نہ نکالے کہ وہ فلاں ہے، فلاں مرکز سے تعلق رکھنے والا ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، فلاں مکتب سے تعلق رکھنے والا ہے. نہیں، وہاں تو عیسائیوں کو بھی بلایا گیا، غرض ایک ہے مسلمانوں کا. جب یہ مشرکین دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے کسی کو، اگر کسی مسلمان کو دیکھتے تو انہوں نے نہیں دیکھتے یہ دیوبندی ہے، انہوں نے دیکھتے جماعت اسلامی کا ہے، انہوں نے دیکھتے اہل سنت کا ہے، انہوں نے دیکھتے اہل حدیث کا ہے، انہوں نے دیکھتے شیعہ ہے. مسلمان سے مارو. گاؤں رکشک دیکھتے، پوچھتے تو شیعہ ہے کہ سنی ہے، گائے پکڑتے، غور کرتے آپ تو یہ کدھر بٹ رہے ہیں. آپ بٹنے کی کوشش نہ کریں، متحد ہو جائے. سب سے پہلے ہمارے پاس ویڈیو جاری کیے جا رہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہر ایک کا تعلق ہے. یہاں بیٹھنے والا سن لو، میں بری ہو سکتا ہوں، میرا کیا تعلق ہے بھائی، میرے پاس ہے اتنی پراپرٹی، بلکہ میں بری ہو سکتا ہوں، نہ اس ٹاپک پہ کوئی بات کر سکتا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے وہ بات اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں. تو اب رہا کرنا کیا چاہیے ہم کو. جو ہمارے قائدین، جو ہمارے بڑے لوگ جو ہم کو مشورہ دے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے کریں، اس کو مضبوطی سے کرے. یہ میرا فرض ہے اس وقت، سنت اور مستحب نہیں، یہ میرا فرض ہے، مجھے کرنا ہے. اس طور پہ اگر کریں گے تو یہ ایمانی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایمانی بات بتا رہا ہوں، کوئی دنیا کی بات نہیں بتا رہا ہوں. یہ مجھ پر فرض ہے کہ میرے بھائیوں نے جو کہا مجھ پر لازم ہے، اب کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری میجارٹی بتائے، تاکہ ہماری طاقت بتائے، تاکہ ہماری قوت بتائے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہوا تو کیا کرے ہوں گے، بولو کیا کرے ہوں گے، بولیے.
آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جھنڈا خانہ کعبہ پر لگانا تھا. مکہ فتح ہونے والا ہے، معمولی بات نہیں ہے. مکہ فتح ہونے والا ہے، معمولی بات نہیں. جس مکہ کے اندر مسلمانوں کو نہیں آنے دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترکیب اختیار کی جانتے ہو؟ ابو سفیان جو سب کے لیڈر تھے، کافروں کے لیڈر تھے، اب اسلام نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے. بخاری شریف پڑھی آپ، حضور نے فرمایا ابو سفیان کو ایک کونے میں، گلی کے کونے میں کھڑا کرو جہاں سے راستہ گزرتا ہے مکہ میں داخل ہونے کا. تنگ گلی میں، آپ نے کیا کہا؟ تنگ گلی میں کھڑا کر دو اس کو، ابو سفیان کو کھڑا کر دو. گھیر لیے صحابہ، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے. ادھر اعلان ہوا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہوگا اس کو امن. اب غور کرو، انہوں ٹھہرے ہوئے، آقا نے فرمایا یہاں سے سب مسلمانوں کو گزارتے رہو. ابو سفیان کا مطلب یہ ایسے نہیں، بہت ذہین، بہت ذہین. وہ قریش خان، یعنی وہ ان کا تعلق بڑے سرداروں میں ہے. ابو سفیان کا تعلق بڑے سرداروں میں سے، بڑے ماہر جنگجو، بڑی فکر رکھنے والے. ان کو لا کر کھڑا کر دیا گیا. اب شام میں سے ایک صف گزر رہی، دوسری صف گزر رہی، تیسری صف گزر رہی، چوتھی صف گزر رہی، 10 صفیں گزر رہی. دیکھ کے تنگ ہونے لگی، کتنی مسلمانوں کی میجارٹی ہے، کیا مسلمان، کتنے مسلمان، یہ کون سے قبیلے کا، یہ کون سے قبیلے کا، یہ کون سے قبیلے کا، یہ کون سے قبیلے، کتنے مسلمان ہو گئے. روب ہو تاکہ غیروں پر روب ہو، تاکہ غیروں پر دبدبا ہو کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد کیسا ہے. کامیابی کی ایک شق ہے، ایک طریقہ ہے، یہ فتح کا ایک طریقہ. اسی لیے آپ جانتے ہو عیدگاہ جانے کے لیے حکم دیا گیا، ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے واپس آؤ، تاکہ بتاؤ اپنی میجارٹی، تاکہ بتاؤ اپنی اتحاد، تاکہ بتاؤ اپنی طاقت، تاکہ بتاؤ اپنی قوت. نہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، گھر کو چلے آتا ہوں آہستہ بولے تو یہ سب مسجد میں جمع کرا، اللہ تعالیٰ کہیں کو دکھاوا کر رہا کیا؟ کہیں کو بیٹھے ہوئے آتے کیوں مسجد میں؟ ایک ہی امام کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیا بات ہے؟ یہ سب مسلمان اپنی طاقت کو بتائے، اپنی قوت کو بتائے، تاکہ آپ کی طرف کوئی نگاہ نہ ڈالے. ہمارے پاس بکھرتے چلے جا رہے، بکھرتے چلے جا رہے، بڑھتے چلے جا رہے. کوئی بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، بڑھتے چلے جاتے رہتے. ہر زمانے میں، ہر دور میں رہتے. ان کو چھوڑ دو، آتا ہے چل آ، نہیں آتا ہے چلے جا. یاد رکھو میرے بھائیوں، نوجوانوں، نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے. ان کے داؤ سے انہیں ختم کرنا ہے. اب وہ دور گیا. آپ سوچیں گے نہیں ہمارے پاس کیا کرنا ہے، امریکہ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، اس کے پاس ایسے ایسے میزائل ہے، اس کے پاس فلاں ہے، اب ہم کیسا لڑ سکتے. اس کے پاس جو ہے، مودی کے پاس اتنی فوج ہے، امت شاہ کے پاس اتنی فوج ہے. یہ کہ ان کے پاس حکومت تھی پہلے، اب آئے یہ لوگ، اب آئے. مسلمان کتنے سال حکومت کرے؟ مسلمانوں کی حکومت تھی نا، کئی 100 سال مسلمانوں نے حکومت، 700 سال سے زائد حکومت مسلمانوں نے کی ہے. آپ اس دنیا میں جی رہے ہو، اس دنیا کے حالات سے واقف ہونا، اس میدان میں اترنا. اب نہیں تیر لے کے ٹھہرتا ہوں، تلوار لے کے ٹھہرتا ہوں، بندوق لے کے ٹھہرتا ہوں، بولے تو نہیں چلے گا. اب قلم، عقل، دماغ، اتحاد، ایسی چیزیں ہیں. دولت کمانا، اپنی قوم کو دیکھنا، بچھڑے ہوئے کو دیکھنا، کیسا بچھڑا ہوا ہے، کمزور ہے تو کس طرح کمزور اس کو اٹھانا، یہ ضرورت ہے آج. تو میرے بھائیوں، وقف کا جو مسئلہ ہے مختصر آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کیا ہوں. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہمارا تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. اور یاد رکھے کہ آپ کے جتنے رہنما ہیں، الحمدللہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ہو یا یہاں مجلس اتحاد المسلمین کے ہو یا اور دیگر اور جتنے بھی آپ کے رہنمائی جو کر رہے ہیں، اس پر ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے متحد ہو جائیں. فی الوقت اس وقت ضرورت ہے، ہندوستان کے اندر اس وقت ضرورت ہے، متحد ہو جائیں. ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہیں کہ ہم اور
شدت نہیں، لڑنا نہیں. اب لڑیں گے تو ہوگا کہ ہمارا نقصان ہوگا، ہمارا نقصان. لے جا کے نوجوان بچوں کو لے جا کے اندر جیل میں ڈال دیں گے، وہ چلتا رہے گا سلسلہ. وہ تو چاہ رہے ہیں لڑیں گے، ذرا لڑو، ذرا پتھر مارو، پتھر بازی کرو، یہ کرو. وہ تو چاہتے ہی ہیں، ہم کو نہیں کرنا ہے. وہ نہیں کر کے قلم کے زور پر، عقل سے، فہم سے، فراست سے اگر ہم کام کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے فتح حاصل ہوگی. چونکہ آج آپ کو فکر دینی تھی اور یہ ماحول چل رہا تھا، میں آپ کو بتا دیا. لوگوں کے ذہن میں الجھن پیدا ہوئی. ایک صاحب تو بولے جاتے آتے میں محبوب نگر جاتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے. بیٹے ہر جگہ بحث یہی ہو رہی ہے، ہوٹل میں جاؤ وہیں ہوتے ہو. اب ہوٹل میں تو بیٹھتے نہیں ہم لوگ. اب بیٹھے جاتے ہو، آٹو والا بول رہا ہے ایک دوسرے کے کیا آپ قیامت قریب آ گئی، قیامت قرب قیامت کی باتیں ہیں سب بولے. اب بحث چل رہی ہے، جو جس کو جو سمجھ میں آیا کر رہا ہے. قیامت قریب آ گئی ہے. میں بولا اب یہ بولو قیامت قریب آ گئی، معلوم ہوگا آپ کو؟ نہیں نشانیاں دکھ رہی نا. ارے بھائی میرے، قیامت کا مطلب یہ چاند ہے نا دکھ رہا تمہارے کو، سورج جو دکھ رہا نہیں، چاند، سورج، ستارے، پھر یہ جو ہے زمین، آسمان. زمین کو لَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ. قیامت ایسی چاہتی، یہ سورج بھی چلے جائیں گا، سورج بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گا، آسمان بھی گر جائیں گے، زمین بھی ختم ہو جائیں گی. قیامت جب آنا ہے ابھی اتنے جلدی آتی ہے. اللہ تعالیٰ بنا بھی دیا، توڑ بھی دیتا ہے اتنے جلدی، سب کو توڑ دیتا ہے اتنے جلدی. کیا ہے کہ ان صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا تھے جب. تو جو جس کو سمجھ میں آیا وہ باتیں کر رہا ہے، جو جس کو سمجھ میں آئے باتیں کر رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ وقف ہے کیا مختصر بتایا ہوں. اس کے اوقات، اس کے مسائل بہت سارے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں اس کے. اب میں نہیں لایا ہوں تمام مسائل کو، اور نہ ہم کو کیا کرنا ہے. وہ اخبارات میں آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں کیا کیا خامیاں ہیں اس وقت بل کی ترمیم کے اندر، وہ سب جانتے ہیں. گویا یہ ہمارے شریعت میں، شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش، مسلمانوں کی ملکیت کو چھیننے کی کوشش، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے ساری ہے. مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، مسلمانوں کو ذلیل کر دینا، مسلمانوں کی ملکیت کو چھین لینا، اللہ کے لیے جو وقف کی گئی ہے مسلمان کو آگے نہ بڑھنے دینا، مسلمانوں کے حق تلف کرنا، مسلمانوں کو ذلیل اور غلام بنا کر رکھنا، یہ فکر بنی ہوئی ہے. اس فکر سے آپ کیسے نکل سکتے یہ دیکھ لیں. آپ سمجھ رہے ہیں خالی وقف کا مسئلہ نہیں، وقف کی جو بڑی سازش ہے، آج سے تھوڑی کر رہا ہوں. لوگ کئی سالوں سے یہ کوشش چلتے آ رہی ہے، آج وہ نافذ ہو رہی ہو، یہ چل رہا ہے. یہ تمام چیزیں تھی آپ حضرات کے سامنے بتاؤ. بہت سارے باتیں ہیں، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا، تو میں آپ حضرات کے سامنے بتا دیا. انشاءاللہ اس کے بعد درس چلتا رہے گا تسلسل کے ساتھ. آپ سے گزارش ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے، جیسا پہلے آتے تھے ماشاءاللہ آئے ہیں. ہمارے امام صاحب کی دعوت پر، کمیٹی کی دعوت پر آئے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب رمضان المبارک میں چونکہ آپ بھی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہماری بھی جو ہے نماز تراویح کا مسئلہ اور دیگر چیزوں کا عبادت میں مسائل رہتے، اس لیے رمضان میں موقوف رہا. اب یہ سلسلہ جاری رہے گا. یاد رکھو کہ محفلیں نہیں ملتی، اس میں ایمان کی، عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک دوسرے کی فکر بنتی ہے. ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے کوئی تنخواہ نہیں لے رہے ہیں. بھئی صرف آؤ اور لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو اور لے آؤ تاکہ اچھی فکر بنے. اپنے بچوں کو لے کے آؤ ساتھ میں، اور یہاں آنے سے پہلے تیار ہو کے بھی آؤ. کبھی تیار ہو کے بھی آج مل صاحب سے یہ مسئلہ میں پوچھ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے، مجھے معلوم. یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ جو ہے آج مل صاحب کو جو ہے ایسا سوال کروں گا کہ انہیں جواب نہیں دینا، کوئی فائدہ نہیں. وہ کوئی کہیں بھی جواب آپ کے لیے فائدہ ہوتا نہ میرے لیے فائدہ ہو سکتا. یہ فکر کہیں بھی نہیں رکھنا چاہیے. یہ فکر اگر ہم کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو آئندہ بتائیں گے، بولیں گے ہم آئندہ آپ کو جواب دیں گے. مگر آپ بھی اپنے طور پر کتنا ٹائم آپ بتاؤ، کتنا ٹائم ملا؟ بہت مشکل سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ، اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتے ہم. آدھا گھنٹہ 40 منٹ، ہفتے میں 40 منٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ بولو. دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے صحابہ تو 24 گھنٹے ترستے تھے حضور کی باتیں سننے کے لیے، ترستے تڑپتے تھے کاش ہمیں اور حدیث سننے. آج حدیث آپ پڑھ لی، بخاری شریف کی حدیث سن لی، اب ترجمہ سن لیجئے.
قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ آپ سن لیں، اس کا مضمون آپ کے ذہن میں آ گیا، ایک فکر مل گئی آپ کو، الجھن نہیں، الجھن ختم ہو گئی۔ نہیں تو ورنہ کیا کیا اپنی زبان سے نکالتے تھے، کوئی بولتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، کوئی بولتا ہے کہ انہیں غلط ہے، کوئی بولتا ہے میں صحیح ہوں، کوئی بولتا ہے کچھ بولتا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے، انتشاری کیفیت سے آپ بچے نہیں بچے، کتنی چیزوں سے بچ گئے آپ، نہیں تو ورنہ زبان سے آپ سے نکل جاتا رہے وہ تو بدمعاش قسم کا ہے، اس کے اوقات کو جو ہے اوقاف کی زمین ہے پڑی ہوئی ہے۔ ارے ہم کہہ رہے ہیں نہیں، وہ جو کچھ ہوگا انہیں اعمال کا جواب دے گا، مگر اس وقت کیا کرنا ہے ہم کو؟ متحد ہو کر لڑنا ہے۔ یہ فکر آپ کی بنتی ہے، اس کے پیچھے کتنی چیزیں آپ کو ملی اس کا اندازہ نہیں ہے، دسیوں چیزیں مل گئی، آپ کی فکر بن گئی اس کے اندر، دسیوں چیزیں، ایک نہیں دسیوں چیزیں آپ کو مل گئی۔ تو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آج تو یہ معلوم ہوا سمجھتے ہیں، وہ نہیں معلوم ہوا، اس کے پیچھے دسیوں چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن اور احادیث کے پڑھنے کی برکت ایسی ہوتی ہے، اس کے پیچھے آپ تو خالی ایک ہی چیز سمجھ میں آتی، بعد میں فیوچر کے اندر، زندگی میں، آئندہ کی زندگی میں، ہمیشہ کی جو زندگی ہے، جب جب وہ حدیث یاد آ جائے گی، جو آیت یاد آئے گی، اس وقت رہنمائی ملے گی آپ کو۔ چپ نہیں کہا قرآن کریم ہدی للناس، ہدی للناس، ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب کہ تب وہ ہدایت تھوڑی ملے گی، جب ضرورت ہے وہ ہدایت ملے گی میرے بھائیو۔ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، تشریف لا کر کوئی سوال پوچھنا ہے تو عقیدے کے متعلق ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، مسائل کے مسائل پوچھ سکتا ہے، جوابات آپ کے دیے جائیں گے۔ چند باتیں تھیں، آئیے اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے۔ آج کی محفل، آج ہماری دعا پر، سلام پر اختتام کو پہنچتی ہے انشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کب کیا ہے؟ جی ابھی بتا، اور کسی کا کوئی سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح بول کے بہت ساری عام لوگوں میں بات چلتی، تجدید ایمان تجدید نکاح کر لو بول کے، عوام الناس میں ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ کفریہ کلمات جب ہم سے ادا ہو جائیں، کفریہ کلمات، کفریہ کلمات ہم سے ادا ہو جائے، کفر سرزد ہو جائے، غیر خدا کو خدا بنا لیے، اپن جا کے ماتھا ٹیک لیے، یا ایسا حضور کی شان میں ایسی بڑی گستاخی کر لیے کہ اب وہ جو ہے وہاں ایمان چلا گیا۔ ایمان جانے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی جاتا ہے، جیسے ایمان گیا نکاح بھی گیا، جیسے ایمان گیا نکاح بھی گیا۔ تو ایسی صورت میں تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی دو مسلمان بھائیوں کو گواہ بنا کر، تاکہ وہ بھی گواہ بن جائے، بھائی میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، یا اپن خود کلمہ پڑھ لیجئے، توبہ کر لینا، یہی تجدید ایمان ہوا۔ نہیں سورت سمجھ میں آ رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور توبہ کر لینا کہ مولا مجھ سے خطا ہو گئی، معاف فرما دے، یہ جو غلطی ہو گئی، کفریہ کلمات کر دیے۔ اب وہ تجدید نکاح کے لیے کیا کرے؟ تجدید نکاح کے لیے اب چونکہ قاضی صاحب کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب قاضی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب دو گواہوں کو بلا لیں، دو گواہوں کو بلا کر کہیں کہ میں ان سے نکاح کرتا ہوں، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو جواب دیں گے ہاں راضی ہیں، تو ایجاب و قبول ہو گیا تو بس کافی ہے۔ اب الگ سے قاضی صاحب کے جانا، یہ تمام چیزیں ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ ایسا بھی اگر کوئی شخص دو گواہوں کو سامنے رکھ کر نکاح کر لیا تو آسانی سے نیا ابتدائی نکاح بھی کر لیا تو ہو جاتا نکاح، مگر ہمارے پاس لوگوں کو بلاتے تاکہ لوگوں میں غلط فہمی نہ ہو جائے، نکاح ہو چکا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگ بولیں گے گھر میں رکھ لے رہا، غیر کی عورت کو بول کے بولیں گے، یہ تمام شادی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر دو گواہوں کو سامنے رکھ کر اگر کسی سے ایجاب و قبول کرا لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ تجدیدی نکاح کے لیے بڑا آسان طریقہ، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، دو گواہوں کو سامنے بٹھا دیجئے، بٹھا کر کہے کہ میں ان سے نکاح کر لیا، کیا تم نکاح کو راضی ہیں؟ تو وہ جواب دے ہاں راضی ہیں، یا ان سے پوچھے تم نکاح کر لیے، دو جملے ایک جملے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور کسی کوئی سوال؟ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں دین میں استقامت عطا فرما،
دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ایمانی حرارت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے۔ اے پروردگار عالم سارے مسلمانوں کو متفق و متحد بنا دے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما۔ وہاں کے جو میرے بھائی آباد ہیں، بے سہارا ہیں، اس وقت انہیں دوا ہے، نہ غذا ہے، نہ پانی ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، مولا کریم تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ انہیں غذا فراہم فرما دے، انہیں ان کے لیے دوائیں فراہم فرما دے۔ اے اللہ ان کے رہنے کے لیے مکانات فراہم فرما دے، ان کی مدد فرما مولا، غیبی مدد فرما، غیبی مدد فرما، فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ اسی طرح ہندوستان کے اندر وقف ترمیمی بل کا جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے حق میں فرما دے مولا، ہمیں اتحاد پیدا فرما دے، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ فرما دے، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ہماری اس مجلس میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ دین و دنیا کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہمارے آمین کو قبول فرما لے۔ اس محفل میں جتنے حاضر ہیں، بچے، نوجوان، ضعیف حضرات، جتنے بھی اپنے اپنے مقصد میں ایک آرزو رکھتے ہیں مولا، تو دل کی بات کو جانتا ہے۔ پروردگار عالم غمگین ہے، پریشان حال ہے، کس کے دربار میں جائیں، کس کے پاس ہاتھ پھیلائیں، تیرا ہی ایک تو درد ہے، تیری ایک بارگاہ ہے مولا۔ یہاں سے گھر جانے سے پہلے ہر ایک کی جائز حاجتیں پوری فرما دے مولا، سب کی دعا کو قبول فرما لے، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیجانا۔ پروردگار عالم تیری باتیں سننے کے لیے، تیری باتیں سمجھنے کے لیے، اسلام کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے مولا، ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے، صحیح فہم عطا فرما دے، صحیح فہم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس محفل کو تو مقبولین کی محفل میں بنا دے مولا، ہماری اس محفل۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔